کین یو امیجن کہ آج سے 100 سال بعد مثال کے طور پر 2125 میں ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ زیر زمین یعنی قبر میں ہوں گے اور ہمارے گھروں میں اجنبی رہ رہے ہوں گے۔ ہماری ساری جائیداد جس کے لیے ہم دنیا سے لڑتے رہے اجنبیوں کی ملکیت ہوگی، اور وہ تو ہمیں یاد بھی نہیں کریں گے، جیسے کہ ہم اپنے دادا اور پردادا کو یاد نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ جب ہم اپنی ہی نسلوں کی یاد میں ماضی اور تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، ان کو ہمارے نام اور ہماری شکلیں تک یاد نہیں ہوں گی، اس وقت ہم سوچیں گے کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ پیسہ کسی کام کا نہیں تھا، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کا ہمارا خواب کتنا ناقص تھا، اور ہمارے خواب کتنا جہالت پر مبنی تھے۔ تب ہم اللہ پاک سے کہیں گے، اے اللہ، ہمیں ایک بار اور زندگی دے دے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے ایک اور بار زندگی مانگیں گے۔ اس وقت جس وقت ہمیں احساس ہو چکا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہم اللہ سے دوبارہ زندگی مانگیں گے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں، لیکن تب تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تب ہمیں احساس ہوگا کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اس وقت اس احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خود کو خدارا، ابھی بھی وقت ہے، ذرا سا اپنی آخرت کے بارے میں سوچ لیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ دنیا ٹیمپریری ہے، آخرت دائمی ہے، تو کیوں نہ ہم دنیا کے بجائے اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لیں۔